حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ممبر پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سامنے تشریف فرما ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے بیان فرمایا۔ جو نصیحت کی باتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ جب بیان ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی کو دیکھا مسجد نبوی کے کونے کے اندر بیٹھا ہے، پراگندہ بال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، اپنے قریب بٹھایا اور فرمایا، اے میرے صحابی کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی شکایات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی مسلمانوں کی شکایات بیان کرنا اچھی بات نہیں۔ آپ کو جو پریشانی ہے، آپ کو جو غم ہے، آپ کو جو تکلیف ہے وہ آپ میرے سامنے ظاہر کریں، میں آپ کی وہ پریشانی، آپ کی تکلیف کو دور کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بالوں سے چاندنی ٹپکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھل کے بات کریں، میں نے آپ کی بات کو سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دیکھ رہا ہوں شادیاں ہو رہی ہیں، براتیں آ رہی ہیں، براتیں دوسری طرف جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر چھپانے کے لیے چھپر نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری غربت، میری فقیری کو دیکھ کر کوئی مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی غم مجھے کھایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے یار، اے میرے ساتھی، غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جائیں جہاں آپ کا ٹھکانہ ہے، جہاں آپ نے رہائش رکھی ہوئی ہے وہاں چلے جائیں، آپ کی شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ اب یہ صحابی چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی میرے گھر کے اندر جوان ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں آپ خود ہی میری بیٹی کا رشتہ جہاں طے کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود میری بیٹی کا رشتہ کہیں تجویز فرمائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے میرے صحابی اپنے گھر چلے جاؤ، جب کوئی نوجوان میرا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو تو اپنی بچی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دینا، اس کے ساتھ نکاح کر دینا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انتظار کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہی فقیر، وہی مسکین، وہی غریب صحابی آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فلاں آدمی کے گھر کے اندر چلے جاؤ اور اس کے گھر کے دروازے پر دستک دو، جب وہ گھر سے باہر نکلے تو میرا ان کو پیغام دے دینا، وہ اپنی بچی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو وہ غربت کو جانتے ہیں، وہ تو میری فقیری کو جانتے ہیں، وہ تو میری مسکینی کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے جلبیب کے سر چھپانے کے لیے چھپر نہیں ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس کوئی اچھا کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، تو وہ مجھے اپنی بچی کا رشتہ کیسے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، آپ کا کام ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دینا، اللہ رب العزت اس کا انتظام فرما دیں گے۔ اب یہ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، گھر کے دروازے پر جا کر دستک دی، دروازہ کھولا، اندر سے بچی کا والد باہر آیا۔ جب وہ باہر آیا تو پوچھا، ہاں جلبیب کیسے آئے ہو؟ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیسے بھیجا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے نا جی اپنی بچی کے رشتے کے لیے، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جا کے ان کو میرا پیغام دے دو، وہ اپنی بچی کا رشتہ آپ کے ساتھ طے کر دیں گے۔ اب اس نوجوان نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا اچھا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ گھر کے اندر گیا، اپنی بیوی کے سامنے پوری تفصیل رکھی، کہا اس طرح نوجوان آیا کھڑا ہے اور وہ نوجوان بھی جلبیب ہے،
اس کی غربت سے کون واقف نہیں، اس کی فقیری سے کون واقف نہیں۔ بیوی بھی کہنے لگی، کہا ہاں ٹھیک ہے ہم جلبیب کو بچی دے دیں، لیکن تمہیں پتہ ہے جلبیب تو وہ ہے کہ سر چھپانے کے لیے اس کے پاس چھپر نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے، پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اس کی غربت اور فقیری سے کون واقف نہیں ہے۔ ہماری بچی، اگر ہم نے بچی ان کے نکاح میں دے دی تو پھر ہماری بچی کس طریقے سے ان کے ساتھ گھر میں گزارے گی، پھر فقر و فاقہ ہماری بچی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، پھر ہماری بچی بھی سر چھپانے کے لیے اسے چھپر نہیں ملے گا۔ بیٹی ساتھ بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، عرض کرنے لگی، امی جان، ابو جان، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جلبیب کی فقیری کو تو دیکھتے ہیں، آپ جلبیب کی مسکینی کو تو دیکھتے ہیں، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں کرتے کہ جس نے جلبیب کو بھیجا ہے وہ کتنا امیر ہے۔ آپ میرا رشتہ ان کے ساتھ طے کر دیں، آپ میرا نکاح ان کے ساتھ کر دیں، زندگی میں نے گزارنی ہے، وہ میری قسمت کہ میں سکھی ہوں وہاں اگر غمگین ہوں، وہ میری اپنی قسمت ہے۔ بات ہو گئی، کہا ٹھیک ہے ہم اپنی بچی کا تیرے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ اب حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ تو طے ہو گیا، ولیمہ بھی تو کرنا ہے، اب اس کے لیے بھی تو انتظامات چاہیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک درہم بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ جلبیب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر اور جا کر میرا پیغام دے دو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیمے کا خرچہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 یا 80 درہم ان کو دیے، فرمایا کم پڑ جائیں میرے پاس دوبارہ آنا، میں اور درہم آپ کو دے دوں گا۔ اب حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درہم لے کر آ رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی کی ملاقات ہو گئی، پوچھا جلبیب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا نکاح ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ اور ولیمے کا انتظام کر رہا ہوں۔ اچھا، آج تو ولیمے کے چکروں میں پھر رہا ہے، شادی کے چکروں میں پھر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ کریں اور تم یہاں شادی کے چکروں میں پھر رہے ہو۔ اچھا، اب حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیمہ بھول گیا، گئے دشمن کا بازار کے اندر گئے، وہاں ایک گھوڑا خریدا، ایک تلوار خریدی اور ایک ڈھال خریدی اور گئے گھوڑے پہ پشت پر سوار ہو کر میدان جہاد میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ بھی خوب لڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو انہوں نے دیکھ لیا لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک نہ پڑی۔ اب حضرت جلبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 کفار واصل جہنم کیے، 70 سے 80 تیر اپنے جسم میں کھائے، جام شہادت نوش کیا، لڑائی ختم ہو گئی، مارکا ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج اللہ رب العزت نے ہمیں 2 خوشیاں عطا کی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خوشی کا تو ہمیں پتہ ہے، مارکا جیتے، لڑائی جیتے، جنگ جیتے، لیکن دوسری خوشی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، آج تمہارے غریب، مسکین، فقیر ساتھی کی شادی ہے جلبیب کی، اس کا ولیمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک کو پکڑا، وہاں لے گئے جہاں حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے پڑے ہیں، ارد گرد 20 کفار واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کفن دفن کا انتظام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کی انگلیاں مبارک پر چل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی دیکھے جنازے پڑھاتے ہوئے لیکن یہ پہلا جنازہ ہے کہ آپ پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج جلبیب کے جنازے پہ اتنے فرشتے ہیں کہ میرے اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ واہ جلبیب تیری عظمت پہ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، شادی کو چھوڑ دیا، ولیمے کو چھوڑ دیا، گھر کی فکر نہیں ہے، نئی شادی قسمت سے ہوئی اس کی بھی فکر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار دیکھیے کہ حضور جنگ میں دشمن کا مقابلہ کریں اور میں شادی کے چکروں میں پھرتا رہوں۔
تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو محبت نہ ہوگی۔ 20 کفار کو واصل جہنم کیا، 80 سے زیادہ تیر اپنے جسم میں کھائے اور جام شہادت نوش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کی ہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہے آپ علیہ